بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین سینٹ انتخاب کے لیے عوامی نیشنل پارٹی سے تعاون مانگ لیا، جس پر اے این پی نے وفد کو بتایا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے پارٹی سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ اے این پی کے سینئر نائب صدر امیر حیدر ہوتی نے بتایا کہ اے این پی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، آپ کی آنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اے این پی میں تمام فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں، آپ کی درخواست پر بھی پارٹی میں مشاورت کریں گے۔ واضح رہے دوستوں کہ عوامی نیشنل پارٹی بیک وقت اپوزیشن اتحاد اور بلوچستان میں حکومت کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ جعلی راج کماری سمیت شاہی ٹبر ابا جی کی تباہ شدہ سیاست سمندر برد کر رہے ہیں۔ فردوس عاشق عوان نے کہا کہ جعلی راج کماری پورے شاہی ٹبر خصوصاً اپنے ابا جی کی تباہ شدہ سیاست سمندر برد کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتی۔ جھوٹوں کی نانی نے درست کہا کہ گیدڑ کی موت جب آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ ڈاکٹر عاشق عوان کا کہنا تھا کہ ملک کے بگوڑے کرپٹ دلنے سبحانی اور منشی اسحاق ڈار کو کون نہیں جانتا۔ کاغذی شیر ملک لوٹ کر لندن بھاگ گئے۔ گزشتہ روز بھی فردوس عاشق عوان نے کہا تھا کہ شکست کے زخموں سے چور مایوس جعل ساز راج کماری کا لہجہ بتاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا پہلے سے زیادہ اکثریت لینا کرپٹ پی ٹی ایم ٹولے خصوصاً بناوٹ کے اصولوں پر کھڑی جھوٹوں کی راج کماری پر بجلی بن کر گرا ہے۔ آصف علی زرداری نے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کو فون کیا ہے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مصدق ملک اور مریم اورنگزیب پر حملے کی مذمت کی ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ سیاسی رہنماؤں پر حملہ سیاسی عدم برداشت کا ثبوت ہے۔ عمران خان سیاسی شکست بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ سینٹ مریم اورنگزیب سے توہین آمیز سلوک قابل مذمت ہے۔ عمران خان نے سیاست میں گالی اور عدم برداشت کا عنصر پیدا کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں پر حملے سے غیر جمہوری سوچ ظاہر ہوتی ہے۔ ماں باپ نے صرف 20,000 روپے کے لیے 12 سالہ بیٹی کی شادی کروا دی۔ بھارت میں غریب ماں باپ نے ایک بیٹی کے علاج کے لیے دوسری کم عمر بیٹی 10,000 بھارتی روپے تقریباً 21,000 پاکستانی روپے میں بیچ ڈالی۔ یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے شہر نیلور میں پیش آیا ہے، جہاں اس میاں بیوی کی بڑی بیٹی بیمار پڑ گئی۔ اس کا علاج کراتے کراتے جب ان کی جمع پونجی ختم ہوگی تو وہ بے بس ہو گئے۔ غریب ماں باپ کی اسی بے بسی کا فائدہ ان کے 46 سالہ ہمسائے شینا سبایا نے اٹھایا۔ اس نے ان ماں باپ کو لالچ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی جس کی عمر محض 12 سال تھی اس کو اس کے ساتھ بیاہ دیں، جس کے عوض وہ انہیں 10,000 روپے دے گا۔ ماں باپ اس پر راضی ہو گئے اور بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے بچی کو بازیاب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اگر امیر ملکوں نے کرونا ویکسین پر اپنی اجارہ داری ختم نہ کی تو کورونا کی وبا آئندہ 7 سال تک ساری دنیا پر مسلط رہ سکتی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 4 مارچ 2021 کو دنیا بھر میں کرونا ویکسین کی 28 کروڑ 36 لاکھ خوراکیں دی جا چکی تھیں۔ تاہم اسی صورتحال کا تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ان میں سے تقریباً 75% خوراکیں صرف 10 امیر ممالک میں دی گئی ہیں، جبکہ کئی غریب ممالک ابھی تک کرونا ویکسین سے مکمل محروم ہیں، جن کی مجموعی آبادی 2.5 ارب 2.5 ارب کے لگ بھگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیشتر امیر ممالک نہ صرف اپنی ضرورت سے زائد کرونا ویکسین خرید چکے ہیں بلکہ اپنے یہاں ویکسین بنانے والے اداروں کو پابند کر چکے ہیں کہ وہ حکومتی اجازت کے بغیر کرونا ویکسین کسی بھی دوسرے ملک کو فروخت نہیں کریں گے۔ مثلاً امریکی محکمہ صحت اور انسانی خدمات اور فائزر اور بائیو این ٹیک میں طے پانے والا معاہدہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس سے صرف امریکہ اور فائزر کو فائدہ پہنچے۔
کسی اور کو نہیں، ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ یہ رجحان، جسے ویکسین کساد بازاری اور ویکسین قوم پرستی، ویکسین نیشنلزم بھی کہا جا رہا ہے، کورونا کی عالمی وبا کو مزید خطرناک اور طویل بنا سکتا ہے۔ عوامی صحت کے امریکی ماہر گیون یامی نے خبردار کیا ہے کہ اگر کورونا ویکسین کی عالمی تقسیم میں ناانصافی اور تعصب کا یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ وبا اگلے 7 سال تک دنیا پر مسلط رہے گی۔ یہ تخمینہ لگانے کے لیے انہوں نے گیم تھیوری کا استعمال کیا۔ دیگر ماہرین کی بھی یہی رائے ہے کہ امیر ممالک کے تمام لوگوں میں کورونا ویکسین لگنے کے باوجود یہ وبا دنیا کی اکثریتی آبادی کو متاثر کر رہی ہوگی، جس کا خمیازہ ان امیر ممالک کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا میں خود کو تیزی سے تبدیل کرنے کی زبردست صلاحیت ہے، لہٰذا اگر امیر ملکوں میں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے بعد بھی یہ وائرس غریب ممالک میں لوگوں کی بڑی تعداد کو متاثر کرتا رہا تو اسے خود کو بدلنے کے اور بھی زیادہ مواقع مل جائیں گے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا کورونا بھی وجود میں آ سکتا ہے جس کے خلاف ہماری موجودہ کورونا ویکسینز ناکارہ ہو جائیں گی۔ ہمارا سامنا کسی نئی عالمی وبا سے ہو سکتا ہے جو شاید موجودہ کورونا عالمی وبا سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو۔ آسان الفاظ میں ماہرین کی اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر ملکوں نے خود غرضی کا مظاہرہ جاری رکھا تو نہ صرف کورونا کی موجودہ عالمی وبا مزید 7 سال تک جاری رہے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وبا ختم ہونے سے پہلے ہی کوئی اور عالمی وبا شروع ہو جائے۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے پروگرام کوویکس کے تحت دنیا کے غریب ترین ممالک تک کورونا ویکسین پہنچانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس پروگرام کا نعرہ ہے کہ جب تک سب محفوظ نہیں تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں۔ کوویکس پروگرام کا ہدف ہے کہ 2021 کے اختتام تک دنیا کے 92 غریب ممالک میں کورونا ویکسین کی 2 ارب خوراکیں عام لوگوں کو لگا دی جائیں۔ اس فہرست میں پاکستان بھی شامل ہے، جسے جون 2021 تک کورونا ویکسین کی 1,46,40,000 خوراکیں مفت میں فراہم کی جائیں گی۔ بھارت میں کچھ ایسے بھکاری ہیں جنہوں نے بھیک مانگ مانگ کر اتنی دولت کما لی ہے کہ سننے والے حیران رہ جائیں۔ بھارت کے ان امیر ترین بھکاریوں میں پہلے نمبر پر بھرت جین نامی شخص آتا ہے، جو زیادہ تر ممبئی کے پر ریجن میں بھیک مانگتا ہے۔ اس کے پاس 2 اپارٹمنٹ ہیں جن کی مجموعی مالیت 3.5 کروڑ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ خطیر دولت کا مالک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ ماہانہ 2 لاکھ پاکستانی روپے کماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کولکتہ کی لکشمی داس نامی بھکارن آتی ہے، جو 1964 سے بھیک مانگتی آ رہی ہے جب اس کی عمر صرف 16 سال تھی۔ وہ روزانہ لگ بھگ 2,500 پاکستانی روپے کما لیتی ہے۔ اس نے بینک میں اکاؤنٹس بھی کھلوا رکھا ہے جس میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں۔ ممبئی میں بھیک مانگنے والا کرشنا کمار بھی اس فہرست میں شامل ہے، جو ایک مہنگے فلیٹ کا مالک ہے اور روزانہ اندازاً 4,000 روپے کما لیتا ہے۔ برجو چندر آزاد نامی ممبئی کے بھکاری نے بینک میں 20 لاکھ پاکستانی روپے کا فکس ڈپازٹ کروا رکھا تھا اور وہ گوانتی میں ایک گھر کا مالک بھی تھا۔ 2019 میں ٹرین کی زد میں آ کر جب برجو کی موت واقع ہوئی تو پولیس نے اس کے تمام اثاثے کھوج نکالے تھے اور اس کے گھر سے کیش بھی برآمد کیا تھا۔ اسپین میں ایک آدمی کی صوفے پر موت ہونے اور 5 سال تک باڈی وہیں پڑے رہنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ یہ واقعہ جزیرے میجورکا پر واقع قصبے کیلا ملور میں پیش آیا ہے، جہاں 55 سالہ برنارڈ سیلو نامی شخص گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ اچانک غائب ہو گیا اور ہمسایوں نے کبھی پولیس کو اطلاع نہیں دی اور نہ خود گھر کھولنے کی کوشش کی۔ حالانکہ برنارڈ نے اپنی ایک ہمسائی کو گھر کی ایک چابی دے رکھی تھی۔ برنارڈ کے غائب ہونے کے 5 سال بعد ہمسایوں نے پولیس کو اطلاع دی اور جب پولیس نے اس ہمسائی سے گھر کی چابی لے کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ برنارڈ کا صوفے پر محض ڈھانچہ ہی پڑا تھا۔ پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ برنارڈ ممکنہ طور پر ڈیوجینز سنڈروم نامی عارضے کا شکار تھا۔ اس عارضے میں مبتلا شخص اپنی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔
دوستو، حضرت انسان ابتدا سے ہی عمر کی جستجو میں رہا ہے، لیکن اب تک موت جیسی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکا۔ اب حضرت انسان نے اپنی اس خواہش میں ایسا کام شروع کر دیا ہے کہ سن کر بہتوں کی حیرت گم ہو جائے۔ یہ فضول نظریہ کوئی پرانا نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہوگی کہ وہ محفوظ کی گئی باڈیز کو دوبارہ زندہ کر سکے گی۔ چنانچہ اسی فضول نظریے کے سچ ہونے کی آس میں کچھ لوگوں نے اپنی باڈیز محفوظ کروانی شروع کر رکھی ہیں۔ ان لوگوں میں بیس بال کے کھلاڑیوں سے لے کر ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائنز کے ڈیولپر تک شامل ہیں، جنہوں نے اپنی باڈیز کو مایع نائٹروجن میں محفوظ کرنے کے لیے خود کو پیش کیا ہے۔ ان لوگوں کی سوچ ہے کہ ہزاروں سال بعد صحیح، مگر کبھی وقت آئے گا کہ سائنس انہیں دوبارہ زندہ کر دے گی اور پھر وہ لافانی ہو جائیں گے۔ اس پروسیس کو کرائیونکس کہا جاتا ہے، جس میں جسم منفی 196 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے درجہ حرارت میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے پٹھے، بافتیں اور خلیے وغیرہ محفوظ رہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ گل سڑ نہ جائیں۔ برطانیہ کے کرائیونکس ریسرچ نیٹ ورک کے ساتھ کام کرنے والے ایک پروفیسر میگا لیز کا کہنا ہے کہ آج ہم جس جسم کو محفوظ کریں گے، اور اگر انہیں آج سے 1000 سال بعد بھی دوبارہ زندہ کیا جا سکا تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ مایع نائٹروجن میں جسم ہزاروں سال تک صحیح سلامت رہ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کسی باڈی کو کرائیو پریزرو کیا جاتا ہے تو اس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، گویا جب 1000 سال بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اسی حالت اور عمر میں ہوگی جس حالت اور عمر میں اسے آج کرائیو پریزرو کیا جائے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔